دیکھیے یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 610 عیسوی میں اس کے ریویلیشن کی بگننگ ہوئی، اس کے نزول کا آغاز ہوا، اور پھر 23 سال کی مدت میں اس کی تکمیل ہوئی۔ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پرپس ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا لکھنے والا اس کتاب کو بس یوں ہی لکھ گیا ہے، بلکہ ہر کتاب کا ایک پرپس ہے۔ مثلا اگر وہ بائیولوجی کے سبجیکٹ پر چھپی کتابیں ہیں تو اس میں لوگوں کو بائیولوجی سے ریلیٹڈ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ یہی معاملہ فزکس، کیمسٹری کا ہے یا پھر ناول کا ہے، یعنی رائٹر کے ذہن میں ایک میسج ہوتا ہے جو وہ اپنے ریڈر کو دینا چاہتا ہے۔ تو قرآن جو کہ کریٹر آف دی یونیورس کی بک ہے، قرآن جو کہ فائنل بک ہے، قرآن خود قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنی فائنل بک کے طور پر ریویل کیا ہے۔ تو ایسی کتاب پرپس لیس نہیں ہو سکتی ہے، اس کا یقیناً کوئی پرپس ہوگا۔ بعد کے زمانے میں قرآن لوگوں کے درمیان یا تو بک آف ریسائٹیشن بنا یا بک آف فضائل بنا، اور کچھ اور لوگوں کے لیے پولیٹیکل گائیڈنس کے لیے رہنما کتاب بن گئی۔ لیکن قرآن کا پرپس کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں خود قرآن ہی سے جواب لینا ہوگا۔ پھر آج جس ایج میں ہم جی رہے ہیں تو آج قرآن محض بک آف ریسائٹیشن بن چکا ہے، اور وہ قرآن کی وہ آیت بالکل صادق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، بالکل سچی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کل قیامت کے دن پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ کہیں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اپنے رب سے کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس کتاب کو، قرآن کو، کتاب مہجور بنا دیا، یعنی ابینڈنڈ بک۔ موجودہ زمانہ پر غور کیجئے گا تو آپ پائیے گا کہ یہ بات بالکل صحیح ثابت ہو گئی۔ آج قرآن پہلے سے زیادہ پرنٹڈ فارم میں موجود ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد بھی پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ ہر گھر میں قرآن کی ایک سے زیادہ کاپی موجود ہے، لیکن قرآن صرف بک آف ریسائٹیشن بن کر رہ گیا۔ لیکن قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تو میں نے یہ کتاب تمہارے اوپر نازل کیا ہے، یہ ایک مبارک کتاب ہے، اور اس لیے نازل کیا، اس لیے بھیجا تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں، کانٹمپلیشن کریں، غور و فکر کریں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن کا مقصد کیا ہوا؟ قرآن کے ریویل ہونے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ قرآن پر غور و فکر کریں، اس پر تدبر کریں، اس پر کانٹمپلیشن کریں،
اور اس سے اپنے لیے پیغام اور نصیحت حاصل کریں۔ جو لوگ قرآن کو محض ریسائٹیشن کی کتاب سمجھتے ہیں یا صرف قرآن کو ریسائٹ کرتے ہیں تو بلا شبہ وہ قرآن کی تصغیر کرتے ہیں، یعنی قرآن کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن محض ریسائٹیشن کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ قرآن پر غور و فکر کیا جائے، اس سے میسج حاصل کیا جائے۔ تو یہ قرآن کا مقصد ہے۔ تو آج کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو قرآن کو بک آف کانٹمپلیشن بنانا ہے۔ اپنے تمام پرابلمز، مسائل کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن پر غور و فکر کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گیون پرابلم کے لیے، مخصوص مسائل کے لیے، پیش آمدہ مسائل کے لیے قرآن میں رہنمائی ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں اس سے رہنمائی ملے تو پھر ہمیں اسے بلائنڈلی ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمارا بلیف ہے کہ قرآن از اے بک آف گاڈ، یعنی قرآن خدا کی کتاب ہے۔ قرآن خدا کی طرف سے تمام مین کائنڈ کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، تو ہمیں اسے ہدایت کی کتاب کے طور پر لینا ہوگا۔ یعنی قرآن کا جو ہمارے اوپر حق ہے، جو حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس کا وہی درجہ دیں جو خود قرآن اپنے بارے میں بتا رہا ہو۔ تو خود قرآن اپنے بارے میں کیا بتا رہا ہے؟ تو قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قرآن تدبر کی کتاب ہے، قرآن غور و فکر کے لیے ہے۔ قرآن اس لیے ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور پھر اپنے لیے میسج حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، اور پھر اسی کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔